26 آیت نمبر ہے 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ صدق اللہ۔ پچھلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا تھا، بطور خاص مشرکین مکہ کی اس حرکت کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو مسجد حرام سے روکا ہے، اللہ کے گھر سے روکا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے، قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کیوں بنایا، ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تعمیر کیوں کروائی، اور یہاں حج جیسی عبادت کے فرائض کس طرح ادا کیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے حج میں بیت اللہ میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے بات فرمائی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے، بوّأنا، جب ہم نے نشاندہی کی ابراہیم کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کی۔ بیت اللہ تو زمین پر سب سے پہلے آبادی بیت اللہ، قرآن نے فرما دیا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ میں ہے، پہلی تعمیر ہے یہ۔ لیکن یہ جو تعمیر تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کسی وجہ سے مٹ گئی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، بیت اللہ کی دیواریں موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ جگہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی بیت اللہ کی دیواریں اگر نہ ہوں پھر بھی یہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہاں دیواریں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس زمانے میں بعض علماء نے فرمایا، تاریخی کتابوں میں یہ ہے کہ طوفان نوح کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے اس کی کیا کرواؤں؟ تعمیر نو کرواؤں۔ پہلے پارے میں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جو بنیادیں تھیں، جہاں بیت اللہ اصل میں تھا، اس جگہ کی نشاندہی کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ ملا کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ نیچے سے بنیاد بنائی، گہری بنیاد کھودی اور پتھروں سے اس بنیاد کو مضبوط بنایا، اور اس کے اوپر اس زمانے کے اعتبار سے مضبوط دیواریں بنا کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ قرآن دوسری جگہ فرما رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو قبول کر لے، چونکہ اصل چیز بھائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو عمارتیں دنیا میں کھڑی رہیں گی، عمارتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں یہ کون ہے جی، فیصل مسجد، یہ کیا ہے، بادشاہی مسجد، بنانے والوں نے اچھے جذبات سے بنائی ہے، کوئی ان کی نیت پر شک نہیں، لیکن اب بادشاہی مسجد میں نماز پڑھو جا کے۔ ابھی مجھے چند مہینے پہلے وہاں جانا تھا، میری ایک عزیزداری ہے، تو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ نمازی جو تھے وہ میرے خیال سے کوئی 60-70 سے زیادہ نہیں تھے، اور تصویریں اتارنے والے، سیر کرنے والے بہت زیادہ۔ لگتا یہ ہے کہ اب یہ مسجد رہی نہیں ہے، کیا بن گئی ہے، سیرگاہ بن گئی ہے، موبائل کی تصویروں کے لیے رہ گئی۔ یہ تو بعد والوں کی کوتاہی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو بھائی کیا کرتے۔ ابھی چند دن پہلے جو سعودی حکومت نے حرمین میں سختی کی ہے تصویر پر، یہ بہت اچھا اقدام ہے، بلکہ وہاں سزا رکھ دینی چاہیے۔ دنیا عبادت کے لیے آتی ہے یا وہاں تصویریں اتارنے کے لیے آتی ہے؟ چاروں طرف ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، چاروں تصویریں اتار رہے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ کوئی ادھر منہ کر کے تصویر اتار رہا ہے، کوئی ادھر۔ یہ تو بھائی کیا ہے، اللہ کے گھر کی یہ ادبی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آپ اس کو کیا کریں، تعمیر کریں، اور تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس گھر کو آپ کیا کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ اگلا حصہ یہاں ہے، تعمیر جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے اس گھر میں بالکل میرے ساتھ کسی کو شریک۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہے، امام الموحدین ہے، سب سے زیادہ توحید کا علم بلند کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو تصور ہی نہیں ہے کہ شرک کرے، تو پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیوں فرمائی؟ اللہ اصل میں مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہنا اور سنانا جو ہے وہ دو طبقات کو ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کی قریشی قیادت کو جھنجھوڑنا ہے کہ جناب تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تھا، ہم نے حکم دیا تھا اس میں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، اور تم نے شرک اس حد تک پہنچا دیا کہ 360 بت تم نے یہاں رکھے ہوئے، بیت اللہ کی چھت پر بھی بت چڑھا دیا تم نے، اور تم یہاں دبا کے شرک کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس بات کا حکم دیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مکہ فتح پر بھائی اس گھر کو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح شرک سے کیا کیا؟ اس لیے بعض تاریخی روایات میں ہے کہ قبیلہ جو جرہم تھا اس نے بھی یہاں کوئی مورتی شورتی کوئی ایسی چیز رکھ دی، تاریخی روایات میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہٹا کے اس گھر کو خاص اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس کی ایک تشریح کی گئی کہ مسجدیں صرف اور صرف کس کی عبادت کے لیے ہے؟ اللہ۔ لہٰذا مسجد میں شرکیہ اعمال ویسے تو ہر جگہ برے ہیں، لیکن مسجد میں بہت برے ہیں۔ بھائی شرک ہر جگہ کیا ہے؟ بہت برا، لیکن مسجد میں شرک اور زیادہ برا۔ اگر اس کو، اور دوسرا طبقہ جو ہے جس کو خطاب ہے اس آیت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ تم مسجدوں میں شرک سے بچنا۔ مسجد جو ہے یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے۔ بھائی کس کا مرکز ہے؟ اب اگر بھائی اگلی بات اگر کی جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔
بھائی عرض کروں، آپ لاہور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر پر جائیے، اللہ کے مقرب بندے، اور وہاں اس آیت کو کھولیے۔ آپ بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر ادھر مسجد کو دیکھیے اور ادھر صحن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تشرک بی شیئا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے خود، چونکہ ہمارا بچپن لاہور میں گزرا، خود دیکھا ہے لوگوں کو سجدہ کرتے۔ بھائی قبر کو کیا کر رہے؟ سجدہ کر رہے، چوم رہے ہیں، ہاتھ لگا لگا کے اس پتھر کو جسم کو مل رہے۔ اب فرمائے وہ مسجد کا صحن ہے، اللہ تشرک بی شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ تعمیر کروایا کہ یہاں شرک نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ مسجد ایسی جگہ ہو، مسجد کی دیواریں اتنی چھوٹی ہوں کہ آگے یا دائیں بائیں جو ہے وہ قبریں ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اس طرح مسجد ہے، اس کی کھڑکیاں ہیں قبلے والی دیوار میں، آگے سارا قبرستان ہے، کھڑکیاں کھلی۔ تو وہاں ایک عالم تھے بڑے زبردست، انہوں نے پھر کھڑکیاں بند کروائی کہ بھائی نیچے سے بند کرو، اوپر سے روشن دان کھولو، تاکہ جب ہم سجدے میں جائیں تو سامنے جو قبریں ہیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، پہلی صف میں جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو آگے کیا ہے؟ قبریں۔ میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز صلاۃ الجنازہ۔ حرم میں کیا اعلان ہوتا؟ الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ۔ الصلاۃ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے نماز جنازہ فلاں جگہ ادا کی جائے گی۔ اور بھائی نماز جنازہ کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے۔ امام ہوتا ہے، بغیر وضو کے نماز جنازہ، قیام شرط ہے، 4 تکبیریں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، جن جن موقعوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں، ان موقعوں پر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ بھائی ابھی سورج نکلنے کے جو 15 منٹ ہے اس میں فجر کی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، اور اس وقت میں نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں اور نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہو، غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں کوئی، اور نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، لیکن آپ کو پتہ یہ ایسی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ کیوں؟ ہے نماز، شکلیں ساری نماز والی، امام ہے، صفیں بدی ہوئی ہے، وضو ہے، قبلہ رخ ہے، تکبیریں ضروری ہے، اور ہم اس کو کہتے بھی کیا ہے؟ نماز جنازہ۔ لیکن اس میں رکوع کی اجازت ہے، سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہے نماز، شرائط ساری نماز والی، لیکن رکوع سجدہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی آگے چونکہ میت پڑی ہوتی ہے، دیکھنے والے یوں نہ سمجھے کہ رکوع اور سجدہ کس کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس نماز کو ایسا بنا رہے ہیں جس میں رکوع، سجدہ، التحیات، قعدہ، جلسہ، قومہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ قیام ہے۔ صرف کیا ہے؟ قیام ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز ایسی جگہ ہو جہاں کسی طرح کے شرک کا شائبہ نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ رواج غلط آ گیا۔ میں نے خود آنکھوں سے یہ منظر دیکھے کہ اب جو کوئی مشہور شخصیت ہوتی ہے اس کی قبر جو ہے وہ مسجد کے صحن میں بنا دیتے۔ بھائی کہاں بنا دیتے؟ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے بہت بڑی مسجد بنائی، وصیت کی کہ مجھے مسجد میں نہ دفن کر دیں۔
مجھے مسجد میں دفن نہ کر دینا، مجھے الگ قبرستان میں دفن کرنا۔ یہ غلط روایت ہے کہ جی مسجد میں تدفین، میرے اپنے گاؤں میں یہ ایک مکتبہ فکر کی مسجد ہے، وہاں کے جو بڑے عالم دین فوت ہوئے تو ان کو مسجد کے حجرے میں دفن کیا۔ بھائی کہاں؟ ایک اور فوت ہوئے ان کے عزیز، ان کو بھی اب 3-4 ہو گئے، اب ماشاءاللہ وہاں اور بھی بہت کچھ شروع ہو گیا۔ شرک ایسے ہی شروع ہوتا ہے، شرک بھائی کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی شروع ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نشاندہی کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ، اور ان کو حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک۔ دوسری بات وَطَهِّرْ بَيْتِي، اور میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی صفائی مراد ہے، روحانی اور دینی صفائی بھی مراد ہے، جس کا ابھی تذکرہ ہوا کہ اللہ کے گھر میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ظاہری پاکی بھی مراد ہے، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ بھائی اللہ کے گھر کو کیا رکھنا؟ اس کی صفائی کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام فرمایا۔ آپ علیہ السلام یوں تشریف فرما تھے، ایک بدو آئے اور وہ مسجدیں بھی بالکل سادہ تھی، اس طرح تو نہیں تھی، اس نے مسجد کی قبلے والی دیوار پہ تھوک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ نے پھر اس کی صفائی کا اہتمام کیا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھو، گندگی نہ پھیلاؤ۔ بھائی گندگی نہ پھیلاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو جو عبادت میں خلل ڈالے۔ اسی لیے یہ جو موبائل ہے ہمارا، یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھنے سے پہلے بھائی اپنے موبائل کو کیا کرو؟ بند کرو۔ چونکہ مسجد میں اگر صفائی نہ ہو عبادت میں خلل پڑتا ہے، اس لیے صفائی کا حکم ہے۔ تو بھائی نماز سے تو صرف خلل نہیں، پتہ نہیں کوئی اور لفظ ہونا چاہیے۔ موبائل تو ساری نماز کا کیا کر دیتا ہے؟ ستیاناش کر دیتا ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کبھی کسی سے بھول سے کوئی ہو جائے، عادت نہ ہو، وگرنہ جس طرح آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ جس طرح وضو ہم پورے اہتمام سے کرتے ہیں، موبائل کو بند بھی پورے اہتمام سے کرنا چاہیے، اور اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں کسی بھی طرح کی گندگی، اللہ کے گھر میں ایسا کام نہ کیا جائے جو عبادت میں خلل ڈالے۔ شور شرابہ کرنا، یہ دیکھا گیا ہے اکثر، پنکھا چلانے پر بحث ہو رہی ہے، لائٹ چلانے پر بحث ہو رہی ہے۔ بھائی ہماری مسجدوں میں ہے یا نہیں؟ مسجد میں اطمینان اور سکون سے آنا، خاموشی سے آنا، اور اطمینان سے نماز پڑھ کے چلے جانا، چونکہ قرآن نے حکم دیا طاہر بیتی، میرے گھر کو صاف رکھیے، صاف ستھرا رکھیے، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی، تاکہ لوگ آ کر اطمینان سے کیا کریں؟ نماز پڑھیں، طواف کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، یعنی نماز پڑھیں، ان میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو۔ اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام جب یہ کر چکے، اللہ کے اس حکم کی تعمیر کر چکے، بیت اللہ تعمیر کر لیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ حج کا اعلان کرو۔ بھائی کیا کرو؟ حج کا اعلان کرو، لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ بعض احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور تاریخی روایات میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے اللہ یہاں تو ابھی صحرا ہے، جنگل ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو میں یہ اعلان کہاں کروں؟
اور آپ فرمائیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ، بھائی اعلان کرے کن میں؟ لوگوں میں۔ تو حکم دیا کہ آپ یہ جبل ابی قبیس پہاڑی پر چڑھیے، صفا کے ساتھ ایک پہاڑی ہے جبل ابی قبیس، آپ اس پر چڑھیے اور اس پر چڑھ کر آپ اعلان کریں، آپ کا کام اعلان کرنا ہے اور سارے لوگوں تک آواز پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ تاریخی روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو دور دور لوگوں تک پہنچا دیا، اور آج جو لوگ حج اور عمرہ اور بیت اللہ کے طواف کے لیے آ رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان اور اسی دعوت کے جواب میں آتے۔ بھائی اسی جواب میں، جیسے آج کل حاجی جا رہے ہیں، کل بھی ڈسکا کے بہت سارے حاجی گئے ہیں 25 کو، تو بھائی وہ کس اعلان پر لبئی کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر۔ قرآن نے فرمایا وَأَذِّن، آپ اعلان کیجئے، فِي النَّاسِ، لوگوں میں، بالحج، حج کا، یأتوک رجالا، لوگ پھر آئیں گے پیدل، وعلی کل ضامر، اور کمزور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، یأتین من کل فج عمیق، آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے حیرانی ہوئی ہو، بھائی صحرا اور جنگل میں ایک گھر بنایا جائے، اللہ کے حکم سے بنا دیا، اے اللہ اب کیا کروں اعلان؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کو خیال گزرا ہو کہ یہاں آئے گا کون، یہ تو جنگل ہے۔ قرآن نے بھائی کیا کہا؟ بواد غیر ذی زرع، یہ تو بنجر علاقہ ہے، صحرا ہے، یہاں تو کوئی ہے نہیں، کون آئے گا یہاں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا دیکھنا دنیا یہاں کیسے آئے گی۔ دنیا یہاں اب صدیوں سے، اب تو جدید زمانہ آ گیا کہ سب سے زیادہ زمین پر ایک سروے ہوتا ہے کہ جی کس ملک کی طرف سب سے زیادہ سفر ہوا ہے، اور غیر مسلم کرتے، غیر مسلم یہ سروے کرتے، تو ہر سال سب سے زیادہ سفر لوگ بھائی کدھر کرتے؟ سعودیہ بیت اللہ کی طرف۔ ابھی آپ دیکھ لیا یہ حج ہوگا، پوری دنیا کی پروازیں بھاگ رہی ہیں بیت اللہ کی طرف۔ بھائی کس طرف بھاگ رہی ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ ہر روز 100 150 200 400 جہاز آئیں گے، پوری دنیا یہاں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی ایسی محبت ڈالی ہے کہ جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے وہ اس کے جذبات، اس کے اندر جتنی تشنگی ہے جو 5 مرتبہ گیا ہے وہ بھی اسی طرح پیاسا ہے، بلکہ جو بار بار جاتا ہے اس کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بندہ سیر نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو، دیکھیے دنیا یہاں کیسے آئے گی۔ پرانے زمانے کے اعتبار سے پیدل، جانوروں پر، پھر جدید دور آ گئے اور اب ہوائی جہاز آ گئے۔ قیامت تک اس گھر کی طرف بھائی سفر اسی طرح کیا رہے گا؟ روا دوا رہے گا۔ اور پرانے زمانے میں مشقت زیادہ تھی، آج کے زمانے میں اخراجات زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ پہلے زمانے میں بھی اسی طرح لوگ جاتے تھے، پہلے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح جاتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے زمانوں میں 10 مہینے لگ جاتے تھے، پھر 8 مہینے لگ گئے۔ میں نے یہاں اسی مسجد کے بزرگوں سے سنا کہ ہم جب حج پر گئے ہمارے 6 ماہ لگے، اور میں نے خود اپنے خاندان کے بعض بزرگوں سے سنا کہ ہم جب 1952 میں حج پہ گئے تو 8 مہینے لگے۔ بھائی کتنے؟ 8 مہینے۔ اور اس وقت تو کم لگتا ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ملک میں مہنگائی، معاشی صورتحال نیچے گئی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، اور 2018 سے پہلے 18 میں یوں لگتا تھا کہ اب تو حج پہ جائے گا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے خود فرما رہے ہیں کہ جناب تمہاری ان کمیوں کو پورا کرنا ہمارا کام ہے، ہم نے تمہارے لیے اس سفر میں بڑی برکتیں رکھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ،
آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا، یأتوک رجالا، لوگ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، یأتین من کل فج عمیق، ہر دور دراز کے علاقے سے۔ بھائی ایک مسئلہ عرض کر دوں، آج کل چل ہی رہا ہے، لوگ ہم سے پوچھ رہے کہ جی ابھی حج پر گئے ہیں، رستے میں تھکے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ کی کاروائی، سفر، تھکے ماندے، برا حال، نیند پوری نہیں، آنکھیں سرخ ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، تو جاتے ہی طواف کریں یا آرام کریں؟ بھائی جاتے ہی کیا کریں؟ عمرے کا طواف کریں یا آرام کریں؟ ہم ان کو بتاتے ہیں افضل یہ ہے کہ طواف کرو، عمرہ کرو، سانس نہ لو، چونکہ قرآن فرما رہا ہے لوگ آئیں گے پیدل، تھکے ماندے، دور دراز علاقوں سے، اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ یوں آئیں گے بکھرے بال، گرد و غبار، پیدل سفر کر کے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ میرے بارگاہ میں لوگ اسی عجز اور بندگی کے ساتھ آئیں، اس لیے ہم لوگوں کو یہی بتاتے کہ بھائی افضل تو یہ ہے کہ تھکے ہوئے، نیند پوری نہیں، آنکھیں سرخ ہیں، اور اوپر سے گرمی کی شدت ہے، 2-2.5 دن سے احرام باندھ رکھا ہے، پسینہ ہے، اسی طرح جاؤ، اللہ تعالیٰ کا رحم اسی پر ہے۔ ہاں اس کی بھی بالکل گنجائش ہے، اگر کوئی دیکھے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، میں فی الفور عمرہ یا حج کے لیے نہیں جا سکتا، بھائی وہ اپنے ہوٹل میں آرام کر سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آرام نہیں کر سکتے۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے ساتھ بوڑھے والدین بھی ہیں، ہم ابھی 1.5 دن پونے 2 دنوں کی تکلیف کے بعد ہوٹل پہنچے ہیں، والدہ بوڑھی ہیں، ان میں بالکل ہمت نہیں ہے، تو آیا ہم فی الفور عمرے کے لیے جائیں یا آرام کریں؟ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اگر بوڑھے والدین ساتھ ہیں تو کیا کر لو؟ آرام کر لو۔ افضل یہ ہے کہ فی الفور جاؤ، لیکن اگر اس وقت عمرہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ ہوٹل میں آرام کر لو اچھی طرح تاکہ عمرہ کر سکو۔ یہ اجازت اور رخصت ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تم حج کرو اور یہاں آ کے ہم نے اس حج میں اور عمرے میں بیت اللہ کی زیارت اور طواف میں تمہارے لیے جو منافع اور فائدے رکھے ہیں، تم ان منافع اور ان فوائد کو دیکھو۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس آیت سے دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔